بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک غریب دیہاتی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انگوروں سے بھری ایک ٹوکری کا تحفہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹوکری لی اور انگور کھانے شروع کیے۔ پہلا دانہ تناول فرمایا اور مسکرائے، اس کے بعد دوسرا دانہ کھایا اور پھر مسکرائے، اور وہ بیچارہ غریب دیہاتی آپ کو مسکراتا دیکھ دیکھ کر خوشی سے نہال ہوتا رہا۔ صحابہ سارے دیکھ رہے تھے خلاف عادت کام جو ہو رہا ہے کہ ہدیہ آیا ہے اور انہیں حصہ نہیں مل رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگوروں کا ایک ایک دانہ کر کے کھا رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوروں سے بھری پوری رکابی ختم کر دی اور آج صحابہ سارے متعجب۔ غریب دیہاتی کی تو عید ہو گئی تھی، خوشی سے دیوانہ خالی ٹوکری لیے واپس چلا گیا۔ صحابہ نہ رہ سکے، ایک نے پوچھ ہی لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج تو آپ نے ہمیں شامل ہی نہیں فرمایا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم لوگوں نے دیکھی تھی اس غریب کی خوشی؟ میں نے جب انگور چکھے تو پتہ چلا کہ کھٹے ہیں۔ مجھے لگا کہ اگر تمہارے ساتھ یہ تقسیم کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے تم میں سے کسی سے کچھ ایسی بات یا علامت ظاہر ہو جائے کہ انگور کھٹے ہیں اور اس غریب کی خوشی کو خراب کر کے رکھ دے۔ بے شک میرے نبی، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے پوری کائنات کو بے عیب بنانے والے رب، اے رب العالمین، ہم جانتے ہیں کہ آپ سے زیادہ محبت ہمیں کوئی نہیں کرتا۔ اے دینے والوں میں سب سے بہترین دینے والے، معاف کرنے والوں میں سب سے زیادہ معاف کرنے والے، ہمیں ہر پریشانی اور مشکلوں سے نکالنے والے، ہمیں بہترین رزق عطا کرنے والے پاک پروردگار، ہمیں آپ سے مانگنے والا بنائے۔ بے شک ہر حمد و ثنا، ہر کبریائی صرف اور صرف آپ کے لیے ہے، آپ کے علاوہ کوئی سجدہ کرنے کے لائق نہیں ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سچے رسول ہیں۔ ہمیں آپ سے مانگنے والا بنائے اور ہمارے لیے ہمارے نبی نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں انہیں ہمارے حق میں پورا پورا قبول فرمائے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ سورہ المنافقون کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ سورہ منافقون قرآن مجید کی 63ویں سورت ہے، یعنی کہ سورت نمبر 63 ہے، جو مدنی سورت ہے، یعنی یہ سورت ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت کا مرکزی موضوع نفاق یعنی منافقت اور منافقین کی صفات کو بے نقاب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں ان لوگوں کے کردار کو واضح کیا ہے جو بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر دل سے ایمان نہیں لاتے۔ وہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ ساز باز کرتے ہیں اور اپنی چالاکیوں سے مسلمانوں کے درمیان فتنہ و فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ منافقون میں مومنوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ منافقین کے جھانسے میں نہ آئیں بلکہ خلوص دل سے ایمان لائیں اور اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ نصیحت فرماتا ہے کہ دولت اور اولاد انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، کیونکہ حقیقی کامیابی صرف ایمان، اخلاص اور نیک اعمال میں ہے۔ یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ظاہری دعووں سے نہیں بلکہ دل کی سچائی اور اعمال کی پاکیزگی سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو چلیں آئیں آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں، اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔
اس کی تفسیر ہے یعنی جو بات وہ زبان سے کہہ رہے ہیں وہ ہے تو بجائے خود سچی، لیکن چونکہ ان کا اپنا عقیدہ وہ نہیں ہے جسے وہ زبان سے ظاہر کر رہے ہیں، اس لیے اپنے اس قول میں وہ جھوٹے ہیں کہ وہ آپ کے رسول ہونے کی شہادت دیتے ہیں۔ اس مقام پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ شہادت دو چیزوں سے مرکب ہوتی ہے، ایک وہ اصل بات جس کی شہادت دی جائے، دوسرے اس بات کے متعلق شہادت دینے والے کا اپنا عقیدہ۔ اب اگر بات بجائے خود بھی سچی ہو اور شہادت دینے والے کا عقیدہ بھی وہی ہو جس کو وہ زبان سے بیان کر رہا ہو تو ہر لحاظ سے وہ سچا ہوگا، اور اگر بات اپنی جگہ جھوٹی ہو لیکن شہادت دینے والا اسی کے حق ہونے کا عقیدہ بیان کرنے میں صادق ہے اور ایک دوسرے لحاظ سے اس کو جھوٹا کہیں گے، کیونکہ جس بات کی وہ شہادت دے رہا ہے وہ بجائے خود غلط ہے۔ اس کے برعکس اگر بات اپنی جگہ سچی ہو لیکن شہادت دینے والے کا اپنا عقیدہ اس کے خلاف ہو تو ہم اس لحاظ سے اس کو سچا کہیں گے کہ وہ صحیح بات کی شہادت دے رہا ہے، اور اس لحاظ سے اس کو جھوٹا کہیں گے کہ اس کا اپنا عقیدہ وہ نہیں ہے جس کا وہ زبان سے اظہار کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مومن اگر اسلام کو برحق کہے تو وہ ہر لحاظ سے سچا ہے، لیکن ایک یہودی اپنی یہودیت پر قائم رہتے ہوئے اس دین کو اگر برحق کہے تو بات اس کی سچی ہوگی مگر شہادت اس کی جھوٹی قرار دی جائے گی، کیونکہ وہ اپنے عقیدے کے خلاف شہادت دے رہا ہے، اور اگر وہ اس دین کو باطل کہے تو ہم کہیں گے کہ بات اس کی جھوٹی ہے مگر شہادت وہ اپنے عقیدے کے مطابق سچی دے رہا ہے۔ آیت نمبر 2، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دنیا کو روکتے ہیں۔ کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے یعنی اپنے مسلمان اور مومن ہونے کا یقین دلانے کے لیے جو قسمیں وہ کھاتے ہیں ان سے وہ ڈھال کا کام لیتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے غصے سے بچے رہیں اور ان کے ساتھ مسلمان وہ برتاؤ نہ کر سکیں جو کھلے کھلے دشمنوں سے کیا جاتا ہے۔ ان قسموں سے مراد وہ قسمیں بھی ہو سکتی ہیں جو وہ بالعموم اپنے ایمان کا یقین دلانے کے لیے کھایا کرتے تھے، اور وہ قسمیں بھی ہو سکتی ہیں جو اپنی کسی منافقانہ حرکت کے پکڑے جانے پر وہ کھاتے تھے تاکہ مسلمانوں کو یہ یقین دلائیں کہ وہ حرکت انہوں نے منافقت کی بنا پر نہیں کی تھی، اور وہ قسمیں بھی ہو سکتی ہیں جو عبداللہ بن ابی نے حضرت زید بن ارقم کی دی ہوئی خبر کو جھٹلانے کے لیے کھائی تھی۔ ان سب احتمالات کے ساتھ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو قسم قرار دیا ہو کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس آخری احتمال کی بنا پر فقہا کے درمیان یہ بحث پیدا ہوئی ہے کہ کوئی شخص میں شہادت دیتا ہوں کہ الفاظ کہہ کر کوئی بات بیان کرے تو آیا اسے قسم یا حلف یعنی اوتھ قرار دیا جائے گا یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب امام ظفر کے سوا اور امام سفیان ثوری اور امام اوزعی اسے حلف شرعی اصطلاح میں یمین قرار دیتے ہیں۔ امام ظفر کہتے ہیں کہ یہ حلف نہیں ہے۔ امام مالک سے دو قول مروی ہیں، ایک یہ کہ وہ مطلقاً حلف ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ اگر اس نے شہادت دیتا ہوں کے الفاظ کہتے وقت نیت یہ کی ہو کہ خدا کی قسم میں شہادت دیتا ہوں یا خدا کو گواہ کر کے میں شہادت دیتا ہوں تو اس صورت میں یہ حلفیہ بیان ہوگا ورنہ نہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر کہنے والا یہ الفاظ بھی کہے کہ میں خدا کو گواہ کر کے شہادت دیتا ہوں تب بھی اس کا یہ بیان حلفیہ بیان نہ ہوگا الا یہ الفاظ اس نے حلف اٹھانے کی نیت سے کہے ہوں۔ احکام القرآن للجساس، احکام القرآن العربی۔ صد کا لفظ عربی زبان میں لازم بھی ہے اور متعدی بھی، اس لیے صدو عن سبیل اللہ کے معنی یہ بھی ہیں کہ وہ اللہ کے راستے سے خود رکتے ہیں، اور یہ بھی کہ وہ اس راستے سے دوسروں کو روکتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے ترجمے میں دونوں معنی بیان کر دیے ہیں۔
پہلے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ اپنی ان قسموں کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر اپنی جگہ محفوظ کر لینے کے بعد وہ اپنے لیے ایمان کے تقاضے پورا نہ کرنے اور خدا اور رسول کی اطاعت سے پہلو تہی کرنے کی آسانیاں پیدا کر لیتے ہیں۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ اپنی ان جھوٹی قسموں کی آڑ میں وہ شکار کھیلتے ہیں، مسلمان بن کر مسلمانوں کی جماعت میں اندر سے رخنے ڈالتے ہیں، مسلمانوں کے اسرار سے واقف ہو کر دشمنوں کو ان کی خبریں پہنچاتے ہیں، اسلام سے غیر مسلموں کو بدگمان کرنے اور سادہ لو مسلمانوں کے دلوں میں شبہات اور وسوسے ڈالنے کے لیے وہ حربے استعمال کرتے ہیں جو صرف ایک مسلمان بنا ہوا منافق ہی استعمال کر سکتا ہے۔ کھلا کھلا دشمن اسلام ان سے کام نہیں لے سکتا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 3 سے سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔